ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا سفر جو ہے ہمارا بہت ڈیٹیل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور میں جو ہے 3 راتیں گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسرینا لیلتنا، کہ ہم جو ہے صبح مطلب فجر سے ہی پہلے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں زبیر ریاض بھائی کی چینل کا نام بھی یہی ہے، اور ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے سبسکرائب کریے گا اور یہ ویڈیو میری انٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ مکے سے مدینہ کا ہجرت کا سفر، یہ اس کا دوسرا بھاگ ہے۔ آج پہلے بھاگ میں ہم نے دیکھا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کس طرح سے مکے سے ہجرت کا سفر کے لیے نکلے، اور انہوں نے آخری میں اس غار کے اندر 3 دن گزارنے کے بعد جو اس کے آگے کا سفر کی، یہ پوری ویڈیو ہے مکمل۔ تو یہ کئی بھاگوں میں ویڈیو ہے۔ مکے سے مدینہ ہجرت کا سفر، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم ہوا تو وہاں سے جو ہجرت کیا ہے، یہ اسی کی پوری ویڈیو بڑی تفصیل سے ہے۔ کئی بھاگوں میں ویڈیو ہے، ویڈیو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ بہترین ویڈیو ہے، اچھی ویڈیو ہے۔ ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچیے تپتی ہوئی دھوپ میں کس طرح سفر کیا ہوگا۔ مدینے سے مکے میں اگر آپ بس سے جائیں گے تو کم سے کم 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، اور اپنی گاڑی سے جائیں گے 4 ویلر سے تو اس میں کم ٹائم لگتا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اونٹنی سے سفر کیا تھا، تو سوچیے کئی دن لگے ہوں گے وہاں پہنچنے میں۔ رک کے گا، وہاں کی دھوپ اتنی تیز رہتی ہے، اتنی تپتی ہوئی دھوپ کہ لگتا ہے کہ سورج ایک دم سر پہ آ گیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہے، یہ دوسرا بھاگ ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو، اس کو انت تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو شیئر بھی کریے گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب انہوں نے ہجرت کی کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کیا تھا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کو بات کرتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کا سفر جو ہے ہمارا بہت ڈیٹیل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور میں جو ہے 3 راتیں گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسرینا لیلتنا، کہ ہم جو ہے صبح مطلب فجر سے ہی پہلے جو ہے غار ثور سے نیچے اترے۔ اسرینا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ سورۃ الحجر میں بھی ذکر آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون، کہ رات کے کسی حصے میں جو ہے آپ لوگ یہاں سے نکل چلو۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اسرینا، رات کو ہی یہاں سے نیچے اترے، اور یہاں سے کس طرف گئے؟ مدینہ المنورہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے شمال میں تھا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ المکرمہ مطلب کعبہ سے جو ہے جنوب کی طرف آئے، جو کہ یہاں پہ غار ثور کے اوپر آپ نے 3 راتیں گزاری۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرف روانہ ہوئے؟ غرب کی طرف، ساحل کی طرف۔ ساحل مین سمندر کی طرف۔ تو صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، ابوبکر صدیق اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو کسی پہر میں نیچے اترے مطلب فجر سے پہلے، تو ہم جو ہے غرباً گئے، ساحل کی طرف گئے۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی، اور اتنی سخت دھوپ تھی کہ کوئی بھی مطلب جو پرند ہے یا چرند ہے وہ بھی اس دھوپ میں باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی جو ہے چٹان ہمیں نظر آئی، تو ہم نے اس کے نیچے جو ہے سانس لیا۔ راستے میں کیا واقعات ہوئے، کس راستے سے گئے، وہ چٹان کہاں پہ واقع ہے، جو کہ ہم نے پچھلے سفر میں ریکارڈ نہیں کی تھی۔ آج کے سفر میں انشاءاللہ ہم اب سب سے پہلے جو ہے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس چٹان کی طرف جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پہلی جو اپنی دوپہر تھی ہجرت کے سفر میں وہاں پہ گزاری۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو۔ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے جو گائیڈ ہیں استاد عبد الملک، انہوں نے انہوں نے کچھ جو ہے شعر ابھی مجھے سنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ عربی میں سنیں اور پھر میں اس کا جو ہے اردو میں سب ٹرانسلیٹ بھی کروں گا۔ قال فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يظنون ما بالغار من أرم ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم عناية الله أغنت عن مضاعفته من الدروع وعن عال من القتل۔ اللہ اکبر۔ فالصدق في الغار کہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچ ہیں وہ غار میں موجود تھے، والصدیق لم یرم جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان کو مطلب ہے کہ اس مشکل ٹائم پہ جو ہے نہیں چھوڑا۔ البیت اللي بعده ابو عبد الملک فالصدق والغار والصديق لم يرم وهم يظنون ما بالغار من ارم، کہ کفار مکہ جو ہے سوچ رہے تھے کہ غار میں جو ہے کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ البیت اللي بعده الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو کبوتر ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کے اوپر جو ہے جال نہیں بنا سکتا، کیونکہ اندر جو ہے کوئی شخص موجود نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی کبوتر آ کے جو ہے اوپر اپنا جال بنائے۔ اللي بعده عناية الله أغنت عن اللہ اکبر کہ اللہ پاک کی اللہ پاک کی جو حفاظت تھی نا، وہ ایک مطلب کبوتر کے جال سے بھی ہو گئی، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جو ہے مطلب زرہ ہو، یا جس طرح آج کل ٹینک وغیرہ ہیں، یا بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں، ان سب کے باوجود جب کفار مکہ نے چھوٹا سا جال کا ٹکڑا اوپر لگا تو انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ عزت ہے۔ جیسے سفر یہ طے ہو آقا کے معجزوں پر،
اچھا بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اللیث کے مخرج سے، ایگزٹ سے ہم نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے جبل ثور سے اترنے کے بعد. یہ راستہ ہے اللیث کا، اور پیچھے جو ہے اس طرف ہمارے ہیں مکہ کی جو بکرا منڈی ہے وہ ساری اس طرف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ سامنے دیکھیں تو وہ حرمین ریلوے جو ہے وہ جا رہی ہے. اگر اس طرف آپ دیکھیں تو مکہ سے جو آپ جدہ جاتے ہیں تو آپ کو جو قرآن شریف ملتا ہے روڈ کے اوپر بنا ہوا اوپر، تو یہ وہ جگہ ہے. اس کے سامنے اس طرف جو ہے حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کے واقعات وغیرہ ہوئے تھے وہ اس طرف ہوئے تھے. اب یہاں پہ جو ہے مورخین کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب یہاں سے آئے انہی علاقوں میں سے تو ضرور گزرے ہیں. اب کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے اوپر راستہ جا رہا ہے، ان علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحل کی طرف گئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں سے رائٹ مڑ گئے اور اس طرف جو ہے حدیبیہ کی سائڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو چٹان ہے اس کی طرف گئے. آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر. اچھا، اللیث کے پرانے راستے سے آتے آتے آگے اندر جو ہے آپ کو لازم 4x4 گاڑی چاہیے. اس طرف ہمیں جو ہے اندر جانا ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہے، اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم آپ کو جو ہے گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کو ان راستوں سے اندر لے کے جائے. ہم پہاڑی علاقہ جو ہے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ وہ سامنے اس طرف پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں کچے راستے میں اندر، اور آگے جا کے جب رکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں اس کے حوالے سے. جی، اس وقت جو ہے اللیث کے راستے ہم بالکل اندر آ چکے ہیں. جو آخری پہاڑیاں ہیں نا سمندر سے پہلے ان کے پاس، جو کہ حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی تھی غار ثور سے نیچے اترتے ہوئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم چلتے گئے حتیٰ کہ اتنی دھوپ ہو گئی اور کوئی جو ہے مطلب چرند یا پرند جو ہے وہ بھی نہیں اڑ رہا تھا، تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی تو اس کے نیچے جو ہے ہم نے سانس لی. تو ابھی ہم ہمارے سامنے جو ہے چٹان ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو واقعات ہوئے تھے وہ سارے انشاءاللہ اوپر چٹان کے پاس پہنچ کے آپ کو بتا رہے ہیں. تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو. آپ امیجن کریں ابھی تو یہاں پہ ہر چیز سبز ہریالی ہے. اس وقت جو ہے کچھ بھی نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہاں پہ آپ کو جو لکڑی ہے نا یہ اس طرح لازم ساتھ چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سانپ وغیرہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، باقی آپ نے اوپر بھی چڑھنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بسم اللہ. میں امیجن کر رہا ہوں کہ اس وقت کس طرح سخت دھوپ میں اور گرمی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پورا مکہ جو ہے جان کا دشمن بنا ہوا تھا یہاں پہ تشریف لائے تھے. اب تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پانی بھی ہمارا اپنے ساتھ ہے. جیسے سفر یہ طے ہو آقا کے معجزوں پر. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس بابرکت مقام پہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کی جو چوتھا دن تھا اس میں آ کے آپ نے دوپہر کے ٹائم پہ آرام کیا. حدیث شریف کے صحیح بخاری میں جو ہے کیا الفاظ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے نکلے، غار ثور سے نکلے، ہم چلتے گئے ساحل کی طرف. یہ سارا جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں پہاڑی راستہ ہے، مکہ المکرمہ سے آ رہا ہے، اور یہ بالکل اس وقت جو ہے میں آخری پہاڑی کے پاس کھڑا ہوں. آج کل کا جو راستہ ہے وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو کے آپ یہاں پر پہنچتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ظہر بالکل سورج ہمارے سروں کے اوپر آ گیا، کہیں پہ کوئی چھاؤں نہیں تھی کہ مطلب کسی پہاڑ کی بھی چھاؤں نہیں تھی، کیونکہ سورج جو آپ کے سروں کے اوپر ہے. تو ہمیں ایک چٹان نظر آئی، تو ہم اس چٹان کی جب ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ہے کچھ سایہ ہے، تو اس کے نیچے جو ہے ہم نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے بٹھایا. اگر آپ آئیں میں آپ کو دکھا سکوں کہ اگر یہ جو چٹان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ وہ چٹان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ثور سے نکلے تھے فجر سے پہلے. تو تقریباً 8 گھنٹے آپ حساب لگا لیں. سپتمبر کے دن تھے. سپتمبر میں کیونکہ جو ہجرت کا واقعہ وہ سپتمبر میں ہوا، مطلب پیک گرمی تھی. تو اس وقت جب آپ سب یہاں پہ پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ آرام کریں، اور میں نے ان کے لیے جگہ جو ہے وہ ساری صاف کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہو سکتا ہے تقریباً جو انداز ہے کہ وہ یہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی رات اپنا جو ہے دوپہر کا ٹائم چھاؤں میں گزارا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں جو ہے نیچے چلا گیا، دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سے جو ہے کوئی مجھے غذا کے لیے کوئی چیز ملے، پانی ملے یا دودھ ملے، تاکہ جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لے کے دے سکوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے راعی غنم، مطلب کہ ایک آدمی جو ہے بکریاں چرا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کسی مکہ کے شخص ہے اس کی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ جو ہے ہمیں کچھ دودھ دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں وہ جو راعی تھا، اس سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ وہ بھی وہی چیز ڈھونڈ رہا تھا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، مطلب جو چھاؤں وغیرہ جو ہے جس میں بیٹھنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے جو ہے اس کو کہا کہ اس کا بکری کا جو ہے دودھ نکالو، اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے تھنوں کے اوپر جو مٹی کا گرد و غبار ہے چل چل کے پہلے اس کو صاف کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دودھ پئیں تو بالکل خالص دودھ، اس میں مٹی بھی ساتھ نہ ملی ہو، نہ گرد و غبار ہو. تو کہتے ہیں پھر میں نے دودھ کا جو پیالہ تھا، جو بھی برتن تھا، اس کے اندر پہلے پانی ڈالا تاکہ تھوڑا سا دودھ جو ہے نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے. اور میں جب دودھ لے کے آیا تو فوافقتہ کہ مطلب یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے جاگے تھے. تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا، اور آپ نے اتنا دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا. مطلب جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتے تو آپ اس کو جب خوشی سے کھلاتے ہیں، اگر وہ کھائے آپ کی مہمان نوازی قبول کرے تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس نے آج میرا کھانا کھایا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی چیز فرماتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہیں دنیا سے جو ہے کون سی 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو کہنے لگے النظر الیک کہ تمہاری طرف دیکھنا، والجلوس بین یدیک کہ آپ کے جو ہے باہوں میں بیٹھنا، مطلب آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، اور انفاق مالی علیک کہ میرا جتنا بھی مال مجھے اللہ پاک نے دیا وہ میں آپ کے اوپر خرچ کروں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ عز و جل ہی چکا سکتے ہیں، میں نہیں چکا سکتا. اتنے مطلب انہوں نے اللہ کے نبی سے جو محبت تھی اظہار کیا تھا، اور غار یار بھی تھے، غار سفر بھی تھے، اور جو ہجرت کے سفر کے صاحب بھی تھے. ایک یار غار ہے اور ایک آخری پیمبر. یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ راستہ جو ہے سارا مکہ سے آ رہا ہے اس طرف، ٹھیک ہے. سارے باغات ہیں تو آج کل بنے ہوئے ہیں، پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اس طرف جو ہے آثار بھی موجود ہیں. جو سرابا عشق یہاں پہ مطلب یہ جو ہے نا پہلے 100 سال ہجرت کے جو ہے نا اس کے کچھ لکھا ہوا کہ میں فلاں بندہ ہوں اور میں ایمان لے کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. یہاں پہ بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا صح، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. جو مورخین ہیں جو کہ تاریخ لکھے ہیں، جنہوں نے ہجرت کے سفر کے اوپر کتابیں لکھی ہیں نا، انہوں نے یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو چھان بین کیا ہے. تو اس میں جو حدیث شریف کے موافق جو جگہ بیٹھ رہی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس کی فکس جگہ معلوم نہیں ہے، کوئی خاص نام نہیں تھا اس زمانے میں. تو اسی لیے جو ہے جو چٹان ہے جس کے نیچے چھاؤں ہو دوپہر کے ٹائم پہ، وہ یہاں اس علاقے میں یہی ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ آخری پہاڑ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں یہ بالکل آخری چوٹی ہے، اس کے بعد سارا ساحل ہے. آگے جو ہے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو جدہ ہے، اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو اللیث ہے. تو اسفل الوادی کا مطلب ہوتا ہے کہ وادی کا نچلے والا حصہ جہاں سے پانی جو ہے باہر نکلتا ہے. تو اسی طرح جیسے قرآن شریف میں سورۃ غزوہ خندق کے حوالے سے آئی تھی نا آیات کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے کون آئے؟ اوپر سے تو کوئی نہیں آیا، بلکہ جو پیچھے یہود تھے وہ اونچے والے علاقے سے آئے تھے، عوالی، ٹھیک ہے، بنو نضیر اور بنو قریظہ وغیرہ. اور اسفل منکم کون تھے؟ جہاں سے پانی گزرتا ہے، جس طرح وادی جن کی طرف جاتا ہے مدینہ میں آج کل، وہاں پہ کفار مکہ تھے جو غزوۃ الاحزاب وغیرہ ہوئی، تو وہ مدینہ کا نچلا حصہ اس سائڈ پہ ہے اور اونچا والا حصہ اس سائڈ پہ ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو آپ نے پوچھا کہ الم یأن الرحیل، کیا ابو بکر کیا ابھی چلنا بنتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت تک جو ہے تقریباً دھوپ کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کہ بالکل اب جو ہے ٹائم ہے چلنے کا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس چٹان سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت یہاں پہ سامنے جو ہے ان راستوں سے ہوتے ہوئے وادی قدیت، جہاں پہ اس کے بعد حضرت ام معبد کا خیمہ تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا. تو ہم چلتے ہیں وادی قدیت، خیمہ ام معبد کی طرف، اور وہاں پہنچ کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے کس طرح دکھتا تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نورانی چہرہ مبارک تھا، وہ یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ جا کے جاننے کو ملیں گی. کیونکہ آج بھی عرب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے تو حضرت ام معبد سے خوبصورت کسی نے آج تک بیان نہیں کر پائے. تو چلتے ہیں وہاں پہ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ وصف تھا اور کیا باتیں تھیں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی، اور وہاں پہ کیا معجزہ پیش آیا. آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر. جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ الغمین کے علاقے میں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی خوشخبری ملی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کا سفر کر رہے تھے تو اس علاقے میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ساحلی راستہ. ساحل میں کیا فرق ہے؟ ساحل کیا جو بالکل سمندر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نہیں، جو بالکل سمندر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شاطئ. شاطئ جس کو آپ لوگ انگلش میں جو ہے بیچ بولتے ہیں، اور یہ جو ہے کوسٹ جس کو بولتے ہیں کوسٹل وے، یہ وہ راستہ ہے ساحلی. اگر آپ اس طرف دیکھیں میرے پیچھے تو وہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، وہ پہاڑی علاقہ اس طرف ہے. اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو میرے اس طرف جو ہے آپ اس طرف اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ سارا جو ہے جو وادیوں کا پانی جاتا ہے نا وہ یہاں سے، جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہائی وے کے نیچے ایک سیلابی گزرگاہ کے لیے جگہ دی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ پہنچے، اس علاقے کا نام ہے الغمین، تو یہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی کس سے؟ بریدہ بنی اسلم سے جو تھے رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی کہیں پہ سفر پہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ 80 گھرانے تھے بنی اسلم کے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بریدہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مبارک ہو یا بشارت ہو، آپ کو جو ہے ٹھنڈ ہو گئی ہے. بریدہ سے جو ہے آپ نے جو ہے برد کا مطلب نکالا کہ برد علینا. پھر اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے کہا کہ کہاں کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسلم سے ہوں. تو آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا کہ سلمنا، کہ ہمیں جو ہے مطلب سلامتی انشاءاللہ ہے، کہ یہ ایک اچھا مطلب ہے کہ جو جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اچھے لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے جب پوچھا کہ یار کہ آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں آپ پر جو ہے شہادت لے آیا ہوں اور ایمان لے کے آیا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے. تو یہ ایک پہلی خوشخبری تھی. اگر آپ نوٹس کریں تو ہجرت کے سے پہلے جو 13 سال تھے اس میں تقریباً میکسیمم جو ہے 200 کے آس پاس لوگ اسلام لے کے آئے. لیکن جو ہجرت کا سفر ہے صرف اس میں جو ہے تقریباً ان کے برابر ہی لوگ اسلام لے کے آئے. اگر یہ 80 گھرانے تھے تو کم از کم جو ہے کوئی 150 یا 250 بندہ تو یہاں پہ ہوگا جو اسلام لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پھر انہوں نے تھوڑی سی ضیافت کی آپ کی جو بھی ہو سکتا تھا. پھر آپ نے اپنا سفر جو ہے آگے جو خیمہ ام معبد ہے اس طرف جاری رکھا. بعض مورخین جس طرح کہتے ہیں کہ عصر مکی اور عصر مدنی مطلب مدینہ کا زمانہ اور مکے کا زمانہ آپ کی نبوت کا، کچھ مورخین جو ہے اس طرح ہجرت کا زمانہ بھی لکھتے ہیں کیونکہ اس میں بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور سب سے پہلے جو راستے میں اسلام لے کے آئے تھے وہ حضرت بریدہ جو ہے بنی اسلم سے تھے اور ساتھ میں 80 گھرانے جو ان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں جو وادی قدید ہے جہاں پہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، وہاں پہ آپ سب کی جو ہے ملتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ. آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر.
اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وادی قدید، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا تھا، اور آپ نے یہاں پہ جو ایک بھیڑ تھی جو کہ بالکل ہی خشک ہو چکی تھی بیماری کی وجہ سے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا. تو ہم موجود ہیں خیمہ ام معبد کے پاس. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ سامنے والے اس درخت کے پاس، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ دوسرا درخت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اس وقت نشاندہی کی تھی. جو تاریخی کتابوں میں جو وصف ہے کہ خیمہ کہاں پہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساحلی پٹے سے آئے اور بریدہ بن اسلم سے جب آپ ان کے واقعے کے بعد، تو آپ نے پھر قوافل کا جو راستہ تھا، آپ جب جدہ سے ساحلی پٹی سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ثول ہے، اور آپ جو مدینہ کے ایگزٹ ہے اس سے نکلتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں تو آپ کو حرۃ ثول ملتا ہے. ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے لمبا چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں حرۃ ثول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی حرۃ ثول کے بعد آپ نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کیا ساحلی پٹی سے، پھر آپ واپس جو ہے قوافل والے راستے پہ آ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہے کچھ کھانا وغیرہ تلاش کر رہے تھے تاکہ جو ہے کچھ یہاں پہ قوت حاصل کر سکیں. تو یہ جو ہے حرۃ المشلل، اسی کے اوپر جو ہے المنات بت جو ہوتا تھا کفار کا، بنی غفار کا، وہ یہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر ہوتا تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے سفر کے دوران. ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے سراقہ ابن مالک کا بھی واقعہ وہ بعد میں بتائیں گے. تو یہاں پہ اس علاقے میں اللہ عالم فکس جگہ جو ہے کسی کو معلوم نہیں، خیمہ ام معبد تھا. یہ جو آپ سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہاں پہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ جو قوافل کا راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آئے کہ شاید اس راستے میں جس طرح آج کل بھی جو مین روڈ ہوتے ہیں، ہائی وے ہوتی ہے، وہاں پہ پیٹرول پمپ آپ کو ساری سروس ملتی ہے. تو بیسکلی سروس ڈھونڈنے کے لیے آپ اس راستے پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ دور جو ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اور وہاں پھر آپ جب چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک بکری جو ہے لاغا سی بکری یا بھیڑ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں جو ہے کچھ مدد چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ زاد نہیں ہے، ما من زاد، مطلب کہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بھیڑ ہے اس کا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اجہدہ کہ اس مطلب اس کو یہ اتنی مطلب لاغر ہے کہ بقیہ جو بھیڑیں تھیں، جو بکریاں جو ریوڑ چرنے گیا ہے ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا جو ہے مطلب اس سے دودھ نکالوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، اگر آپ سے ایسا ہو سکے تو آپ کر لیں، ٹرائی کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے جب ان کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ جو ہے ماشاءاللہ دودھ سے جو ہے بھر گئے، اور آپ نے جو ہے سیر ہو کے دودھ پیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا اور ساتھ میں جو دلیل تھا عبداللہ ابن ابی اریقط ان کو بھی پلایا. پھر اس کے بعد آپ نے جتنے بھی گھر کے برتن تھے ان سب میں جو ہے وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھر کے دیا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہو گئے واپسی اسی راستے پر اندر سے، قوافل کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا یہاں سے مطلب 1-2 میل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پہلے لیفٹ پہ یہاں پہ دوبارہ ساحلی پٹی کی طرف جانے کے لیے مڑ گئے. جو وصف ہے کتاب کی تاریخوں میں کہ بھئی ام معبد کا خیمہ کہاں پہ تھا، کہ جو حرۃ المشلل ہے اس سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. تو یہ تقریباً اس کے آس پاس جو ہے علاقہ بنتا ہے. واللہ اعلم فکس جگہ جو ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑ سکی. مورخین میں بہت مطلب اختلاف ہے کہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. تو اینی وے اس کے بعد جب ابو معبد واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جو ہے دودھ ہی دودھ بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ابو معبد یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بابرکت آدمی آیا تھا اور اس نے جو ہے اس طرح سارا جو واقعہ ہوا اس نے بتایا. تو اس ابو معبد کہنے لگا کہ واللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کی قریش جو ہے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور مجھے ملے اور میں ان پر ایمان لے کے آؤں. تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے ابو معبد نے ان سے پوچھا کہ مجھے جو ہے اس کی صفات بتاؤ. وہ جو صفات بتائی تھی وہ ایک آج تک کی جو ہے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے افضل اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے تو وہ ام معبد رضی اللہ عنہ ہے. آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بنی مدلج کے جو علاقے تھے جہاں پہ سراقہ ابن مالک جن کا سردار تھا ان کے علاقوں میں. تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام معبد کے خیمے سے نکلے رضی اللہ عنہ سے، تو راستے میں بنی مدلج کے لوگ جمع تھے اپنی ایک مطلب میٹنگ میں. وہاں پہ ایک شخص آیا انہی کے قبیلے سے، کہنے لگا کہ میں نے 3 جو ہے سائے دیکھے ہیں جو کہ ساحلی پٹی سے گزر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر اور ساتھ میں جیسے کہ عبداللہ ابن اریقط تھے ان کے بارے میں. تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ نہیں وہ فلانی قوم کے فلانے بندے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کس کام سے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں میں نے ساتھ میں جو ہے اپنے اس ساتھی کو جو ہے آنکھ ماری کہ آپ جو ہے اس معاملے پر مزید مت بولو. تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو سراقہ ابن مالک نے اپنی گھوڑی کے اوپر یا اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ میں انہوں نے نیزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیچھا کرنے لگے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ پیچھے ہمارے گھوڑ سوار جو ہے نیزہ اٹھا کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیر اور کمان بھی ہیں، تو کہنے لگے ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اتینا، کہ ہم جو ہے مطلب ابھی مقصد ہے کہ سراقہ ابن مالک کے جو بھی گھوڑ سوار آ رہا ہے اس کے قبضے میں آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ اے ابو بکر نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ جو ہے ہمیں راستہ دکھائے گا. تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے جو اگلے 2 پاؤں تھے جب میں رسول اللہ کے قریب پہنچا تو وہ زمین کے اندر دھنس گئے، ایسی زمین پر جو کہ سخت تھی جس میں جو ہے دھنسنے کی بالکل امید ہی نہیں تھی. تو کہتے ہیں میں نے جو ہے آپ کو میں نے غزوہ بدر میں بتایا تھا کہ اہل مکہ نے ازلام پھینکے تھے، مطلب وہ تیر اور کمان اور ہڈیوں کے ساتھ جو اس طرح کچھ معاملات کرتے تھے کہ یس اور نو کا جس میں وہ فیصلہ کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جب ازلام پھینکے
تو اس میں جو ہے مجھے کہا گیا کہ نو، کہ ان کا جو ہے پیچھا نہ کریں. کہتے پھر بھی میں نے ان کی مخالفت کی اور دوبارہ سے میں نے اپنے گھوڑے کو نکالا اس زمین سے، اور پھر جو میں نے پیچھے دوڑایا کیونکہ وہ کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے، تو گھوڑے کے پاؤں جو ہے دوبارہ جو ہے اس زمین کے اندر دھنس گئے جو کہ بالکل دھنسنے کے قابل نہیں تھی. اور پھر جب میں قریب پہنچا تو تیسری دفعہ پھر میرے جب گھوڑے کے پاؤں دھنسے تو میں جو کہ قتل کرنے آیا تھا ان سے امان مانگنے لگا کہ اے محمد مجھے امان دو، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور میں یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ پیچھے ہمارا کوئی بھی تمہارا پیچھا اس طرف سے نہیں کرے گا. جو بھی ملے گا راستے میں ان کو کہوں گا کہ میں جو ہے سارا راستہ چھان بین کر کے آ رہا ہوں، محمد اور اس کے ساتھی مجھے یہاں پہ نہیں ملے. تو آپ نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سراقہ ابن مالک بنی مدلج کا جو ہے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں. تو آپ نے کہا سراقہ کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں جو کسرا تھا، مطلب جو بلاد فارس تھا، اس کے جو کنگن ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو سراقہ کہنے لگا کہ میرے دل میں سوچا کہ اللہ کے بندے سارا عرب جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، اور تم مجھے جو بلاد فارس ہے اس کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنانے کی جو خوشخبری دے رہے ہو. تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا عجیب لگا. پھر میں نے کہا اچھا ایسا ہے تو آپ مجھے یہ بات جو ہے لکھ کے دو کہ یہ چیزیں جو ہے اگر جب ایسا ہوگا تو وہ کنگن جو ہے مجھے ملیں گے. اور یہ واقعہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حقیقت ہوا تھا، اور سراقہ ابن ابی مالک نے جو ہے اپنے ہاتھ میں جب بلاد فارس فتح ہوا تھا تو انہوں نے وہ کنگن جو ہے پہنے تھے. تو اب آگے چلتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ مجھے واپس مکہ آنا چاہیے. کیوں یہ لگا اور کیا واقعہ ہوا، اس پر قرآن شریف کی کون سی آیات اتری تھی، وہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. آؤ تمہیں دکھائیں ہجرت کا پیارا منظر. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں میقات جحفہ جو ہے، جو کہ اہل مصر اور اہل شام کی میقات ہے. اگر وہ مدینہ منورہ نہ جائیں اور یہاں ساحلی پٹی سے اپنا سفر مکمل کریں مکہ المکرمہ کی طرف، تو یہاں پہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش جو ہے وہ جاگی کہ میں واپس جو ہے مکہ جاؤں، یا مکہ کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مستقبل کے حوالے سے. تو قرآن شریف کی جو ہے پھر یہاں پہ آیات کا نزول ہوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس مطلب میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جس اللہ عز و جل نے، جس رب نے تمہارے اوپر قرآن جو ہے نازل فرمایا، وہی رب جو ہے تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں واپس جو ہے ارض المیعاد مطلب مکہ المکرمہ لے کے جائے گا، اور وہ بھی مطلب قوت کی حالت میں. تو فتح مکہ جو ہے اس کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی تھی. اس کا وعدہ جو ہے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اس وادی میں کیا تھا، نہ کہ اس جگہ پہ. یہ تو بعد میں مطلب آپ نے جب میقات کی جو ہے بنیاد رکھی تو یہاں پہ یہ حجاج کرام کے لیے بہت ہی بہترین صورتحال اور سروس دی گئی ہے. مسجد ہے، بڑے بڑے واش روم ہیں، اور نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں آ کے، اپنا احرام وغیرہ باندھ سکتے ہیں اگر آپ مصر یا جارڈن وغیرہ وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ مدینہ نہیں جاتے بلکہ ساحلی پٹی سے ہی مکہ المکرمہ کی طرف. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ہجرت کا سفر، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پورا واقعہ انشاءاللہ نے چاہا تو پارٹ 1 پارٹ 2 یہ ہم آج پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا تھا مکہ سے مدینے کی طرف تک کا. اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، شانہ بشانہ ان کے قدم سے قدم ملا کے چلتے تھے، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق مطلب صحابہ میں سب سے نمبر 1 پہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، جو آگے جا کے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہی بنے اور پہلے خلیفہ ہی بنے. تو یہ سفر اب ہم یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ سب کو پتہ چلے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے صرف اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اپنی امت کے ہی لیے سب کچھ انہوں نے کیا ہے. تو امت کو بھی چاہیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی بتانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، جو طریقہ تھا ان کا، اس طریقے پہ چلے گی تو انشاءاللہ چاہے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم چیز تھی وہ تھی 5 ٹائم کی نماز، جو مطلب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ سمجھ لیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، خوب عبادت کریں اچھے طرح سے، اور ایک نیک انسان بن جائیں جیسے کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا ریئیکشن تھا. اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہم اس سے تیسرے بھاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.